برج قوس سیکٹیریس، یہ مکمل چاند آپ کے چھٹے گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ اس گھر کو صحت اور روزمرہ کے معمولات سے منسوب کیا جاتا ہے۔ عطارد آپ کے پہلے گھر میں بیٹھ کر برج حوت یعنی چوتھے گھر میں موجود زحل کے ساتھ تربیع بنا رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ آج کل آپ کی زبان جو ہے نا وہ خاصی پھسل رہی ہے یا بے قابو ہو رہی ہے۔ تو جب قوس حضرات جو ہیں ان کی زبان جو ہے نا بے قابو ہو جائے تو یا یہ رجحان جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس دوران ان کو خود پر قابو پانے کی جو ہے نا بہت زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر دیں۔ زحل کے ساتھ بننے والی تربیت آپ کو اس حوالے سے خبردار کر رہی ہے، کیونکہ زحل جو ہے وہ غلطیوں کو بغیر سزا کے چھوڑا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ذرا آپ کو اپنے بول چال میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو والا جو محاورہ ہے وہ شاید ایسے ہی مواقع کے لیے کہا گیا تھا۔ اور آپ گھر والوں خصوصاً بزرگوں کے ساتھ بات چیت میں اسے ضرور جو ہے نا وہ مد نظر رکھیے گا، ورنہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ زحل آپ کے چوتھے گھر میں چونکہ موجود ہے، ایسے میں آپ اپنے گھر کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی اہمیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ گھر کے ماحول میں اس وقت کچھ کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ خیال رکھیے کہ یہ کشیدگی کہیں جو ہے نا لے کے آپ باہر نہ نکل جائیں۔ گھر سے باہر اگر یہ کشیدگی آ گئی تو معاملات گڑبڑ ہو جائیں گے۔ باہر کے لوگوں میں آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ قانونی معاہدات کے حوالے سے بھی آپ کو خصوصی احتیاط برتنا ہوگی۔ اچھی طرح سے پڑھے بغیر اور چھان پھٹک یعنی بہت زیادہ بریک نظر سے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ اگر آپ کے سامنے آ جاتا تو اس پہ آپ نے اس وقت تک سائن نہیں کرنے جب تک آپ اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے سمجھ نہ لیں۔ اور اس کے بعد اگر یہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے اس کا تعلق آپ کے گھر یا زمین و جائیداد سے ہو تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ عطارد آپ کے پہلے گھر میں ہے، آپ کا برج اچھی ہے، اس لیے آپ کے پہلے گھر میں عطارد زیادہ خوشی محسوس نہیں کرتا، اچھا فیل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے آپ کو جو ہے نا زبان پہ لگام رکھنے کا جو ہے نا مشورہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کریں۔ ویسے بھی اس وقت آپ کی کمیونیکیشن کی صلاحیتیں ذرا گڑبڑائی ہوئی ہیں۔ جو بات آپ جس طرح سے کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں پا رہے ہیں، جو بات آپ کہتے ہیں اس کو اس طرح سے واضح نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ کے پاس خیالات تو بہت ہیں مگر بیان کرنے کے لیے شاید آپ کو الفاظ کی کمی کا سامنا ہو رہا ہے۔ ایسے میں اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی کہا جائے سوچ سمجھ کر یا مکمل طور پر وہ کیا کہتے ہیں کہ متحمل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا جائے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ ہفتہ اتوار پیر اور منگل جو ہے نا ان کے دن جو آگے آ رہے ہیں تو مالی حوالے سے اور طویل مدتی شراکت داریوں کے حوالے سے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنے جیون ساتھی یا کاروباری پارٹنر کے ساتھ آپ کی کھٹپٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ حصہ ہے تو مجھے بتانا ضروری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہوگا، کہیں چھوٹی سی بات بھی بڑھ کر قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ چھٹے گھر میں نئے چاند کا ظہور آپ کی صحت اور روزمرہ کے معمولات کے لیے ساتھ ثابت ہوگا، یعنی خاصا پازیٹیو ہوگا۔ تو اگر 6 ماہ پہلے آپ نے ان امور کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا تھا، کوئی بیج بویا تھا، اب ان کے ثمرات جو ہے نا وہ سمیٹنے کا وقت آ چکا۔ مکمل چاند کے ساتھ الغول کی جو موجودگی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ روپے پیسے کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ برج جدی میں زہرہ اور پلوٹو کی موجودگی بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پلوٹو کی طرف سے خصوصی طور پر اس مکمل چاند کو 7 نظرات جو ہے نا وہ مل رہی ہیں۔ برج اکرم میں سورج اور ڈی کیلن جو ہے اس کی موجودگی جو ہے نا وہ بری عادتوں سے پیچھے چھڑانے میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جس نئی دنیا کے ظہور کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، غالب امکان یہ ہے کہ آپ کو وہ نئی دنیا اسی حوالے سے دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ آپ ایسی عادتوں رویوں اور سوچوں سے نجات حاصل کر لیں گے جن کا تاثر جو ہے مجموعی طور پر منفی کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت جو ہے نا اس کی جڑیں بھی کھوکھلی ہو رہی تھی۔ ایسا ہو گیا کہ آپ نے ان پہ قابو پا لیا اور کچھ ایسی عادتوں رویوں اور سوچوں سے نجات حاصل کر لی تو آپ یقین سمجھیے گا کہ حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آپ کی دنیا ہی بدل کے رہ جائے گی۔ برج جدی کیپریکارن
یہ مکمل چاند آپ کے 5ویں گھر میں ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ اس گھر کو دیگر امور کے علاوہ سیر و تفریح یا تفریحات، تخلیقی سرگرمیوں، قسمت آزمائی کے کھیلوں، غیر سنجیدہ محبت اور آپ کی زندگی میں شامل جو بچے ہیں ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ زہرہ آپ کے پہلے گھر میں ہے، اس کے ساتھ یہاں مکمل چاند کا ظہور آپ کی شخصی کوشش میں اضافہ کرے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو سکے گا۔ مکمل چاند کے ساتھ یورینس چونکہ یہاں موجود ہے، جو اس گھر سے متعلق امور میں غیر متوقع تبدیلیاں جو ہے پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور حالانکہ یورینس جو ہے نا وہ پچھلے 7 سال سے یہیں اسی گھر میں موجود ہے، اس لیے آپ کو اس کی جو اٹک پیٹک ہے یا گڑبڑ کراتا ہے، یہ تبدیلیاں اچانک لاتا ہے، اس کی عادت ہو جانی چاہیے، اور یا اس کو سمیٹنے کی، سلجھانے کے معاملات کو آپ کو عادت ہوگی۔ تو 6 ماہ پہلے اس سال 7 مئی کو اس گھر میں نئے چاند کا ظہور ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے، 6 ماہ پہلے آپ نے نئے چاند کے موقع پر جو بھی بیج بوئے تھے، اب ان کے برابر ہونے کا وقت آ گیا۔ جو فیصلے آپ نے اس وقت کیے تھے ان کے نتائج پوری طرح سے آپ کے سامنے آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں میں اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ مزید جو ہے نا واضح ہو جائے گی، اور پیدا ہونے والے جو رجحانات ہیں ان کا سلسلہ اگلے 6 ماہ تک چونکہ جاری رہے گا، اور 6 ماہ کے بعد ہی وہ مکمل حالت میں آپ کے سامنے آ سکیں گے۔ اور پہلے گھر میں زہرہ کی جو موجودگی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے گا، اپنی ظاہری شخصیت کو نکھارنے اور اپنی وضاحت بہتر کرنے کے لیے، اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے جو ہے نا آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو اپنے دوستوں کا حلقہ جو ہے نا وہ بھی بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ آپ کو تھوڑا کوشش کر کے اپنے دوستوں کا حلقہ جو ہے اس کو زیادہ فروغ دینا ہوگا۔ پیر اور منگل کو کمیونیکیشن کے حوالے سے تھوڑی بہت اتھل پتھل دیکھنے کو مل سکتی ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس الجھن کا تعلق عدالت کے گردش میں آنے والے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس وقت مشتری کے ساتھ اس کی چونکہ تھوڑا کھٹپٹ چل رہی ہے، تودکار چل رہی ہے، تو اور یہ سارا کچھ آپ کے 6ٹھے گھر میں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے عطارد کی جو دیگر نظرات ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات تھوڑا سا گڑبڑا رہے ہیں، لیکن یہ جلدی یہ وقت گزر جائے گا۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو تیسرے گھر میں جو زحل کی موجودگی ہے، غیر ملکی اداروں اور افراد کے ساتھ جو ہے نا اپنی کمیونیکیشن جو آپ کی جاری ہے یا ہو رہی ہے یا ممکنہ طور پر ہونے والی ہے، اس میں بھی تھوڑا کوئی گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے، اور ایسی گڑبڑ جو ہے نا آپ کو اپنی جائے کار جو ہے جہاں آپ آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، کام کرنے کی جو جگہ ہے یا آپ کا آفس ہے، وہاں بھی دیکھنے کو آپ کو یہ مل سکتی ہے۔ اس لیے جو بھی بات کریں سوچ سمجھ کر پوری صراحت کے ساتھ کیجیے گا۔ برج حوت میں زحل کی موجودگی جو ہے وہ سفر کے حوالے سے بھی مسائل کو جنم دینے کا سبب بنتی ہے، اس لیے اگر سفر کرنے کا ارادہ ہو تو پوری تیاری کر کے ہر پہلو کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر ہی گھر سے نکلنا چاہیے۔ عطارد اس وقت آپ کے جو ہے نا وہ 12ویں گھر میں موجود ہے، ایسے میں اپنے خوابوں پر جو ہے نا وہ خصوصی توجہ دیجیے گا۔ ان کی وجہ سے آپ کو بہت سے اشارے اور انکشافات جو ہے نا وہ حاصل ہو سکتے ہیں، ایسی باتیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عطارد اور مشتری کے درمیان نظرات کا تبادلہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو ملنے والے اشاروں اور ہونے والے انکشافات کا تعلق مکافات عمل کے قرضوں اور جواب دہی سے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان پر اچھی طرح سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو اپنے پرانے قرض اتارنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، اور ایسے قرضے جن کے وجود سے بھی شاید آپ بے خبر ہوں گے یا پہلے تھے۔ 5ویں گھر میں جو ہے نا وہ مکمل چاند کا ظہور جو ہے نا اولاد کے خواہشمندوں کی امیدیں جو ہے نا بر لانے کے سبب بن سکے گا، اور اس کے لیے اہم کردار ادا کر سکے گا، اور ان کے لیے بھی جو ہے نا خاصا یہ غیر متوقع انداز ہوگا، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یورینس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یورینس جو ہے نا وہ چاند کے ساتھ موجود ہے، اور یہ غیر متوقع جو پیش رفت ہوتی ہیں یہ یورینس کا خاصہ ہے، اور یہ اسی طرح سے اپنا جو ہے نا رنگ دکھاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ قسمت آزمائی کے کھیلوں میں بھی آپ کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، ایسی کامیابی ہمیشہ غیر متوقع ہی ہوا کرتی ہے۔ 6ٹھے گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے اس کے امکانات یقینی طور پر اور بھی بڑھ جائیں گے، کیونکہ 5ویں گھر جو ہے اس کی خوشحالی کا جو 6ٹھے گھر کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں اولاد ہونے کا تذکرہ تو ہو گیا، لیکن بات اگر اسے ایک لیول آگے بڑھائیں تو آپ کے بچوں کے ہاں بھی اولاد ہونے کے امکانات جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ آخر 5ویں گھر کا تعلق آپ کی زندگی میں شامل بچوں سے بھی تو ہے۔ ایک بار پھر ایسی کوئی پیش رفت آپ کے لیے بالکل غیر متوقع ثابت ہو سکتی ہے،
یہ یورینس کے اثرات ہیں۔ تخلیقی امور میں کوئی غیر معمولی پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یورینس کی موجودگی ان معاملات میں کوئی بڑا بریک تھرو لانے میں جو ہے نا اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ سامنے آ سکتا ہے۔ یورینس جدت رازی کا جو ہے نا سیارہ ہے، اور جدت رازی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اگر ڈائریکٹ ایکشن کی وجہ سے دیکھا جائے تو آپ کی تخلیقی صلاحیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے گھر میں زہرہ اور پلوٹو کی موجودگی سے بھی آپ کو بہت تقویت مل رہی ہے۔ اب جبکہ اس گھر میں مکمل چاند اور یورینس بھی موجود ہیں، اس لیے ان کی قوت میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایسے نظرات کے تحت اگر کسی کی لاٹری نکلا ہے تو ہمارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ لاٹری کی بات ہم نے محض روپے پیسے کے حوالے سے نہیں کی۔ کوئی کسی طرح کی بھی غیر معمولی جو ہے خوش قسمتی وہ آپ کی زندگی پر مثبت اثرات جو مرتب کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ کے لیے لاٹری کی حیثیت جو ہے نا وہ یقیناً آپ کا ہر فعل عمل جو آپ کی زندگی میں اچانک آئے اور غیر معمولی اثرات مرتب کرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا، وہ آپ کے لیے لاٹری ہی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیے گا کوئی غیر معمولی جو خوش قسمتی ہے وہ آپ کی زندگی پر جو مثبت اثرات ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو خود سے غور کرنا ہے، خود تھوڑا سا متحرک رہنا ہوگا۔ تو اور یہ چیز جو ہے نا خوش قسمتی لانے والی لاٹری کا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ جیک پاٹ ہو سکتا ہے، تو یہ دیکھنا تو بہرحال پڑے گا۔ اور لیکن یہ تخلیقی طور پر بہت بڑے بریک تھرو کی علامت بھی گنی جاتی ہے۔ یہ رجحانات جو ہے نا اگلے 2 ہفتوں کے دوران نمودار ہو سکیں گے اور اگلے 6 ماہ کے دوران پوری طرح سے یہ مکمل ہو سکیں گے۔ برج دلو ایکویریس، یہ مکمل چاند جو ہے ایکویریس والوں کے 4تھے گھر میں طلوع ہو رہا ہے۔ اس گھر کو جو ہے وہ آپ کے ذاتی گھر جہاں آپ کی رہائش ہے اس سے اور خاندان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ پچھلے 7 سالوں کے دوران آپ نے اپنی زندگی کی اس شعبے میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے، کیونکہ 7 سال سے یورینس اسی خانے میں براجمان ہے اور اپنے مزاج کے عین مطابق نہ صرف غیر متوقع جو ان ایکسپیکٹڈ جو تبدیلیاں ہیں وہ پیدا کرنے کا سبب بنتا رہتا ہے، بلکہ بغاوت، سرکشی اور آزادی پسندی کے رجحانات کو بھی ہوا دینے کا سبب بنتا ہے۔ 6 ماہ پہلے اس گھر میں 7 مئی کو آپ نے جو نیا چاند طلوع ہوا تھا اس وقت آپ نے اس نئے چاند کے جو شروع ہونے والا جو قمری دور تھا وہ اس مکمل چاند پہ چونکہ مکمل ہو رہا ہے 6 مہینے کے بعد، تو اس وقت آپ نے جو فصل بوئی تھی اب وہ پک کر تیار ہو چکی ہے۔ اسے کاٹنے کا وقت ہے۔ آپ کے گھر اور آپ کے گھریلو اور خاندانی امور پر اس مکمل چاند کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ بہت سے مسائل ایسے تھے جن کا حل آپ کے سمجھ میں نہیں جو ہے نا وہ آ رہا ہوگا، تو اس لیے لیکن مکمل چاند کی روشنی کی وجہ سے چونکہ چھپی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ عیاں ہوگی، تو یقینی طور پر جو حل سمجھ نہیں آ رہے تھے وہ اب آپ کو سلوشن جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ اچھے طریقے سے ان کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اور گزشتہ 7 سال کے دوران ممکن طور پر آپ کو اپنی رہائش کی تبدیلی جو ہے وہ کئی بار کرنا پڑے گا، لیکن اب حالات میں کچھ ٹھہراؤ آنے والا ہے، کیونکہ یورینس اس گھر میں اپنا قیام مکمل کر کے ہی نکلنے کی تیاری جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس وقت یہاں سے اگلے گھر میں شفٹ ہوتا ہے، تو اگلے سال یہ چند ماہ کے لیے یہاں سے نکلے گا، پھر رجت کا شکار ہو کر جو ہے نا وہ واپس اسی جگہ آ جائے گا اور پھر دوبارہ سے رجت کا شکار ہو کر سیدھا جو ہے نا وہ نکل جائے گا اور آپ کے 5ویں گھر کا باقاعدہ جو ہے نا مہمان ڈکلیئر ہو جائے گا، یعنی آپ کا 5واں مہمان ہو جائے گا۔ تو لیکن اس وقت تک آپ کو تھوڑا جو ہے نا وہ احتیاط سے کام لینا ہوگا، یہ نہ ہو کہ کچھ معاملات گڑبڑ ہو جائیں اور آپ کو شاید اس وقت اچھی طرح سے سمجھ بھی نہ آ سکے۔ آپ کے 12ویں گھر میں موجود زہرہ اور پلوٹو کی طرف سے اس مکمل چاند کو ساز نظرات جو ہے نا وہ حاصل ہو رہی ہیں۔ ان سب کے ساتھ الغول کی جو موجودگی ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کے کاروباری اور مالی امور جو ہیں ان پر جو معاملات پر ان نظرات کا خاصا اچھا اثر جو ہے وہ پڑے گا۔ غیر ملکی اداروں اور افراد کے ساتھ کام کرنے کے مواقع آپ کو میسر آ سکتے ہیں۔ آج کے ڈیجیٹل ایرا میں گھر بیٹھے بیرونی دنیا میں کاروباری روابط استوار کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی۔ اب تو دیکھا جائے تو کاروباری حوالے سے اگر بات کریں آپ کی، تو زمین و جائیداد کے حوالے میں سرمایہ کاری اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے خاصی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، نیا گھر حاصل کرنے کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ زحل جو ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں نا بندشیں وغیرہ اور جکڑ بندیاں جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے،
वहीं यूरेनस जो है ना वो आपको इन बंदिशों और जकड़ बंदियों से आज़ादी दिलाने का सबब बनता है। इस मुकम्मल के चाँद के साथ जो है ना जो कि मिलकर ये आपको बहुत सारी आपकी जो हदूद व क़यूद हैं उनसे भी निजात दिलाने का सबब बनेगा। इस वक्त ज़ुहल जो है वो अगर देखा जाए तो आपके दूसरे घर में मौजूद है और अपनी आदत के मुताबिक माली उमूर पर रोक टोक लगा रहा है। मगर इसके साथ यहाँ नेपच्यून भी मौजूद है। मिजाज के एतबार से दोनों सियारे एक दूसरे की ज़िद हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि दोनों यकजा होकर एक दूसरे को मोतज़िल कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, ताकि एक की तेज़ी कम हो जाएगी, एक की जो सुस्ती है तो वो बराबर हो जाएगी, और यूँ आप इनके मनफी असरात से ख़ासी हद तक जो है ना महफूज रह सकेंगे। नेपच्यून आपको खुश उम्मीदी की तरफ माइल करेगा तो ज़ुहल आपके माली उमूर मुस्तहकम और मजबूत बना सकेगा। इसकी हकीकत पसंदी की दौलत जो है ना वो नेपच्यून की जो खुश पसंदी है या खुश उम्मीदी है वो आपको ज़रा कंट्रोल करना है कि वो बिल्कुल ख्वाब परस्ती जो है ना उसकी हद तक ना पहुंच जाए, बिल्कुल ख्वाबो ख्याल में ही ना गुम हो जाए, अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ से इतना ना काट लीजिएगा। अतारद और ज़ोहर के दरमियान बनने वाली जो तरबियत कम्युनिकेशन के हवाले से बात पेचीदगियाँ पैदा कर सकती है, इसलिए मुहतात रहिएगा। कम्युनिकेशन के हवाले से हर शख्स को मुहतात रहना चाहिए। अतारद और मुश्तरी के दरमियान में मुखालफाना नज़रात का जो तबादला है वो इस रुझानत को मज़ीद तक़वियत देता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा किसी बड़े बहन भाई के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। ऐसे मामलात को जो ठंडे दिल के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कोई भी छोटी बात जो है ना बढ़कर बड़ी मुसीबत जो है ना उसका रूप ना धार सके। इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा, छोटी छोटी बातों पर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन बड़ी बातों से आप हर हाल में महफूज रह सकेंगे। जी, बात आ गई बुर्ज हौद की, यानी हमारी आखिरी मंजिल आ गई स्टार्स की। तो ये मुकम्मल चाँद जो है पाइसेस वालों के जो तीसरे घर में तुलू हो रहा है, और जैसा कि पहले भी मैं जिक्र करता रहता हूँ कि इस घर का जो ताल्लुक़ होता है ना वो दीगर उमूर के अलावा इजहार अबलाग, कम्युनिकेशन और इल्मी अदबी जो मशागिल हैं उनसे जुड़ा होता है। छः माह पहले इस घर में नए चाँद का जो ज़ुहूर हुआ था, उस नए चाँद से शुरू होने वाला जो कमरी दौर था यानी मून साइकिल जो था वो अब इस मुकम्मल चाँद के मौका पर इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। तो अब देखना ये है कि उस वक़्त आपने जो कौन कौन से इक़दामात किए थे, कौन कौन से फ़ैसले लिए थे, कौन कौन से बीज बोए थे, जिनके नतीजे जब अब अपनी मुकम्मल शक्ल को पहुंचकर आपके सामने आने को तैयार हैं। अब आप अच्छी तरह से ख़ुद से एनालाइज़ कर लीजिएगा अपने आप को। और मुकम्मल चाँद जो है बुर्ज सौर में चूँकि उरूज की तरफ माइल होता है इसलिए, लेकिन यहाँ जो है ना उरूज भी जो है ना यूरेनस भी है इस उरूज में उसका साथ देने की तैयारी कर रहा है। और आप जानते हैं कि यूरेनस जो होता है वो जिस घर में भी मौजूद होता है ना, उस घर से मुतलका जो भी लवाजमात होते हैं, मुतलका उमूर होते हैं, उनमें गैर मुतवक्को बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, लेकिन 90% जो है ना, बल्कि 99% गैर मुतवक्को तब्दीलियों का सबब बनता है। कम्युनिकेशन के हवाले से आपने जो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा दिया होगा इस वक्त। ये घर जो है आपके बहन भाइयों और उनके औलादों और अंकल आंटी जैसे बुज़ुर्गों और उनके औलादों से भी जो है ना वो मुतलका होता है, छोटे सफ़रों से और अड़ोस पड़ोस के जो मामलात उनसे भी ये ताल्लुक़ रखता है। इन उमूर में गुज़श्ता 7 साल के दौरान आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे होंगे। इस मुकम्मल चाँद के मौका पर आपको इन तमाम उमूर के हवाले से कोई हैरान कुन जो है ना पेशरफ्त देखने को मिल सकती है। कोई ऐसी तब्दीली या ऐसा मामला हो सकता है कि जो आपके लिए ख़ासा सरप्राइजिंग होगा। और इसके साथ साथ अलगौल के जो असरात हैं उनकी वजह से ये पेशरफ्त जो है ना थोड़ा परेशानी का सबब भी बन सकती है, मगर इसका इन्हिसार आपकी ज़ात पर है, क्योंकि कोई भी गैर मुतवक्को सूरत हाल आपको एकदम से वो क्या कहते हैं झटका लगता है तो बंदा कपकपा जाता है, तो या चौंकने पर मजबूर कर सकती है। और इस हुलड़बाजी में जो बंदे के दिमाग में होती है, सोचे में होती है, तो उस वक्त कोई गलत फ़ैसला भी कर सकता है, जल्दबाजी में डायरेक्शन चेंज कर जाता है, उसको पता नहीं चलता फौरी तौर पे। तो इसलिए देखिएगा कि ये 7 मई से जो मामलात आपके चल रहे हैं तो ये सिलसिला उन्हीं से जुड़ा हुआ होगा। तो इसलिए उस वक्त अगर कोई अच्छा सिलसिला था आपने किया, अच्छा आगाज़ किया तो अब यकीनन उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अलगौल के असरात उस पर इस हद तक मुरतब नहीं हो सकेंगे। और किसी बहन भाई की तरफ से आपको कोई माली मुआवनत मिलने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अगर कोई मिली थी तो उसका नतीजा बहुत अच्छी शक्ल में आपके सामने इस वक्त आ सकता है।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی مالی خوشحالی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے بڑھ سکتی ہے، جو آپ کو جو ہے نا کوئی خوشگوار سفر کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہن بھائیوں کی طرف سے مالی معاونت ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی جو مالی خوشحالی ہے اس کا درجہ بڑھ سکتا ہے۔ کسی بہن بھائی کی طرف سے آپ کو جو مالی معاونت ملے گی اس کی وجہ سے آپ کو خوشگوار سفر بھی کر سکیں گے، چونکہ اس کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس دوران آپ کو اپنے علم کو بڑھانے کا کوئی نیا ہنر سیکھنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، بلکہ دوسروں کو پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے مواقع بھی آپ کو میسر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو چھٹا اور نواں گھر بھی نظرات جو ہے نا وہ نظرات اسی کی جانب تشکیل پا رہی ہیں۔ تیسرے چھٹے اور نویں گھر کے درمیان میں اس وقت ایک تسلیس بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو اس وقت کے آسمانوں کا نقشہ کہیں سے دستیاب ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سیارے اس تسلیس کا حصہ ہیں۔ چاند اور یورینس کے علاوہ مریخ، زحل اور نیپچون اس تسلیس کے اہم اجزاء جو ہے نا وہ اس وقت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ بھی باقی آپ کا مزاج جو ہے نا اس وقت وہ کس طرح ہوگا، تو آپ کا مزاج بالکل غیر متوقع جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ پچھلے 7 سالوں سے آپ یہ سارا کچھ بھگت رہے ہیں تو اگر آپ اپنے اوسان جو ہے نا اس کو خطا نہ ہونے دیں، اپنے جذبات پر قابو رکھیں تو یقیناً جو ہے نا وہ آپ اسے خوش اسلوبی سے اپنے حالات کو جو ہے نپٹانے میں یا سنبھالنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور یہ کوششیں جو ہے نا یقیناً کامیابی کی طرف جاتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں۔ تو لیکن اس میں مین رول آپ کا اپنا ہے کہ آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ زحل اور نیپچون کی پہلے گھر میں موجودگی آپ کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زحل کی حقیقت پسندہ نظرات کے تحت آپ ایسے خواب دیکھیں گے کہ ایسے خواب ہو سکتا ہے آپ نہ ہی دیکھ پائیں کہ جن کی تعبیر جو ہے نا وہ ممکن نہ ہو، یا جنہیں عملی جامہ نہ پہنا سکیں، جو حقیقت کی شکل جس کو دینا جو ہے نا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ اس کے علاوہ نیپچون کی جو خوش امیدی ہے زحل کی سخت مزاجی کو معدل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہرحال ان رجحانات کو اپنی مکمل شکل حاصل کرنے میں بھی خاصا وقت لگے گا، یقیناً اس کے بارے میں پھر آگے جو ہے نا وہ بات ہو سکتی ہے۔ 9ویں گھر میں موجود جو ہے نا ڈیکیلین اور سورج بھی اس تسلیس کا حصہ ہے، جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی یکجائی جو ہے، دونوں کا اکٹھے ہونا جو ہے یا اشتراک جو ہے علمی اور تعلیمی حوالے سے آپ کے لیے ایک نئی دنیا کی ظہور کا سبب بن سکتا ہے۔ تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل چاند جو ہے نا آپ کو سوشل میڈیا کا بہتر استعمال جو ہے نا کرنے کی طرف مائل کر سکتا ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ایسے غیر معمولی جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا سے آپ کا آلریڈی تعلق ہے تو یہ مکمل چاند آپ کے لیے بہت سی نئی راہیں جو ہے نا ان کو کھولنے کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کی جو آثار ہیں وہ تو اگلے 2 ہفتوں کے دوران آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، جبکہ اگلے 6 ماہ کے دوران یہ جو شکل بنے گی، جو آثار آئیں گے یہ مکمل حالت میں آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا، اور آپ نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا، یا کیا غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، کیا کوتاہیاں خامیاں باقی رہیں گی آپ کے معاملات میں، تاکہ آپ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو الرٹ رکھیں اور ان چیزوں پہ قابو